بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ چوتھی صدی عیسوی تک دنیا میں کرسمس کا نام و نشان تک نہ تھا۔ چوتھی صدی کے شروع میں روم کے ایک پادری نے ایک مشل فروخت کرنے والے سرمایہ دار کے ساتھ ساز باز کر کے اس کے کاروبار کو وسعت دینے کے لیے 25 دسمبر 336 عیسوی کو گرجا گھر میں موم بتیاں جلا کر لوگوں سے مخصوص طریقے پر دعا کروائی اور پہلا کرسمس ڈے منایا، اور پھر اس دن سے موم بتیاں جلانے کا رواج چل پڑا۔ پھر جرمنوں نے ایک مصنوعی درخت لگا کر حضرت عیسیٰ کی زندگی پر ڈرامہ پیش کرنا شروع کیا، اور اس سے عیسائیت میں کرسمس ٹری جیسی بدعت کی ایجاد ہوئی، اور پھر یہ رسم چلتے چلتے سرمایہ دارانہ نظام کی جکڑ میں آئی اور کرسمس ٹری پر لائٹیں لگانے اور سجاوٹ کرنے کا کام شروع ہوا، جو خالصتاً ایک کاروباری آئیڈیا تھا۔ حضرت عیسیٰ کی تاریخ پیدائش کا کسی کو معلوم ہی نہیں، تو پھر لازم بات ہے کہ عیسائی مذہب میں بھی اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ مگر آج کل مسلمان بھی مغربی تقلید میں چل نکلے ہیں اور ایک دوسرے کو 25 دسمبر کو کرسمس ڈے کی مبارکباد دیتے ہیں۔ عیسائی تو اپنے مذہب کو خراب کرنے پر تلے ہی ہیں، مگر اب مسلمان بھی اس برائی کے شکار بننے لگے ہیں۔ کیا مسلمانوں کے لیے کرسمس منانا جائز ہے یا نہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم ڈاکٹر ذاکر نائک کے علم کی روشنی میں جانتے ہیں۔ یہ ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہے، اس کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ یقیناً آپ کی معلومات میں گراں قدر اضافہ ہوگا اور آپ دوسرے مسلمان بہن بھائیوں کو بھی علم کے موتی بکھیر سکیں گے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک سے نیو یارک کے رہائشی فردوس شیخ نے سوال کیا تھا۔ اس سے پوچھا، کیا عیسائی دوستوں کا مسلمانوں کا میری کرسمس کہنا جائز ہے؟ ایسا ہی سوال خدیجہ سلیمان نے بھی کیا تھا، جو لندن میں تعلیم حاصل کر رہی تھیں۔ اس سے پوچھا کہ کیا مسلمانوں کے لیے کرسمس کے موقع پر عیسائی دوستوں سے تحائف کا تبادلہ کرنا جائز ہے؟ ایسا ہی سوال کینیڈا سے سلطان خان نے کیا۔ اس نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ کرسمس منانا درست نہیں، مگر کیا ہم عیسائیوں کو میری کرسمس کہہ سکتے ہیں؟ دل سے ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے، مگر دوستی برقرار رکھنے کے لیے کیا ہم ان کے ساتھ اچھے جملوں کا تبادلہ کر سکتے ہیں؟ ناظرین، ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس سوال کے جواب میں واضح الفاظ میں بتایا کہ جہاں تک غیر مسلموں کے تہواروں کا تعلق ہے تو ان میں یا تو شرک کی آمیزش ہوتی ہے یا پھر ان میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کی ہماری شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ زیادہ تر غیر مسلم تہوار شرک سے لبریز ہوتے ہیں، تو ان کی مبارکباد دینا بھی اسلام میں جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ آپس میں نیک کام اور پرہیزگاری پر مدد کرو اور گناہ اور ظلم پر مدد نہ کرو اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں واضح ہدایت کی گئی کہ ہم برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کریں، اور شرک اور غیر شرعی تہوار تو برائی سے بھرے ہوتے ہیں اور جو بےہودہ باتوں میں شامل نہیں ہوتے، اور جب بےہودہ باتوں کے پاس سے گزریں تو شریفانہ طور سے گزرتے ہیں۔ ان آیات کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم غیر مسلم تہوار کی مبارکباد دیتے ہیں تو فطری طور پر ہم ان باتوں سے اتفاق کرتے ہیں جو وہ عملاً کر رہے ہوتے ہیں۔ کرسمس ایک ایسا تہوار ہے جس کے بارے میں عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جن کو وہ خدا یا خدا کا بیٹا مانتے ہیں، 25 دسمبر کو پیدا ہوئے تھے اور وہ کرسمس کو اپنے خدا کی سالگرہ کے طور پر مناتے ہیں۔ اب جب ہم انہیں کرسمس کی مبارکباد دیتے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو ان کو شرک کی مبارکباد دے رہے ہیں اور شہادت دے رہے ہیں کہ جس شرک پر وہ یقین کرتے ہیں وہ 25 دسمبر کو ہی ہوا تھا۔ And Christmas is a festival which the Christians believe that Jesus Christ, peace be upon him, who they consider to be God or the Son of God, was born on the 25th of December, and they celebrate Christmas as the birthday of their God. Now, when we wish them Merry Christmas, what are we doing? We are actually congratulating them on the shirk and giving shahada and bearing witness, nauz billah, that Allah subhanahu wa ta'ala was born on the 25th of December. ڈاکٹر ذاکر نائک نے قرآن پاک کا ایک اور حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ سورہ مریم کی آیت کا ترجمہ ہے اور کہتے ہیں کہ رحمان نے بیٹا بنا لیا، البتہ تحقیق تم سخت بات زبان پر لائے ہو کہ جس سے ابھی آسمان پھٹ جائے اور زمین چر جائے اور پہاڑ ٹکڑے ہو کر گر پڑے، اس لیے کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کیا، اور رحمان کی یہ شان نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے۔ سوچے کہ ہم مسلمان عقیدہ توحید پر یقین کرتے ہیں، جب ہم عیسائیوں کو کرسمس کی مبارکباد دیں گے تو ان آیات کی نفی ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ تقریباً تمام علماء نے کہا کہ اسلام کے مطابق حرام ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے مطابق غیر مسلم کو ان کے تہوار پر مبارکباد حرام ہے، ان سے کھانے کا تبادلہ کرنا، ان کی تقریبات میں شریک ہونا، اس دن نئے کپڑے پہننا یا نہانا حرام ہے۔ ابن قیوم نے کہا کہ غیر مسلموں کو ایسے تہواروں پر مبارکباد دینا جن میں زیادہ تر شرک اور حرام چیزیں شامل ہیں اور جو اسلام میں مکمل طور پر ممنوع ہیں، یہ ان کی خواہش کرنے کے مترادف ہے۔
یہ ایسے ہی گناہ ہے جیسے کوئی زنا کرے اور تم سے اچھا کہہ رہے ہو، اور کوئی شراب پیے اور تم اس کو اچھا کہہ رہے ہو۔ بہت ہی کم تعداد میں ایسے اسکالرز ہیں جو کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں مبارکباد دینے سے منع نہیں کیا گیا، تو مبارکباد دینا ٹھیک ہے، مگر کثیر تعداد میں علماء کرام کہتے ہیں یہ چیز غلط ہے، اور میرا موقف بھی یہی ہے جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ابن قیوم کا ہے۔ Today you may find some scholars who may say it is permissible because there is no text in the Qur'an which prohibits greeting them or exchanging gifts, etc. But this is only in small number and they are not following the classical scholars. So according to me, I do agree with Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah and Ibn al-Qayyum and most of the majority of the scholars that wishing non-Muslims during the festival is prohibited. ڈاکٹر ذاکر نائک کا کہنا تھا کہ عام دنوں پر آپ غیر مسلموں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کریں، انہیں کہیں کہ آپ کا دن اچھا گزرے گا وغیرہ وغیرہ، مگر خاص تہوار کے دن پر انہیں مبارکباد نہ دیں، کیونکہ آپ تہوار کے موقع پر ان کو مبارکباد دینے پر سیدھے راستے سے ہٹ رہے ہیں اور آپ اس تہوار کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں جو شرک کی بات کرتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں تو اس حد تک احتیاط برتنے کی تلقین کروں گا، کاروبار میں بھی آپ کو ایسے تہواروں کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے۔ بہت سے مسلمان تاجر ہیں جو کوشش کرتے ہیں کہ غیر مسلموں کے تہوار پر زیادہ سے زیادہ سیل، وہ کرسمس سیل لگاتے ہیں، پھر دیوالی سیل لگاتے ہیں۔ جیسے ہی آپ کہتے ہیں کہ کرسمس سیل، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کرسمس سے اتفاق کر رہے ہیں، آپ اس بات سے اتفاق کر رہے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا 25 دسمبر کو پیدا ہوا تھا، تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے آپ کا اس تہوار سے متعلق لا تعلقی کرنا درست ہے۔ اگر کوئی عیسائی دوست ہو اور وہ آپ کے کرسمس کی مبارکباد نہ دینے سے ناراض ہو، تو اس کا حل بھی ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا اور کہا کہ ہم اس تہوار میں کسی غیر مسلم کو مجبور نہیں کرتے کہ وہ ہمارا تہوار منائے۔ سوچے کہ کوئی ہندو جو سبزی خور ہے، تو میں اس سے یہ توقع نہیں رکھتا کہ وہ مجھے بقرعید کے دن آ کر مبارکباد دے، تو میں اس چیز سے برا نہیں مناؤں گا کہ وہ عید کے دن مجھے مبارکباد نہ دے۔ میں ان کے مذہبی جذبات کا احترام کرتا ہوں، تو غیر مسلم کو میرے مذہبی جذبات کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ In our festivals, we don't force any of the non-Muslims that they should follow our festival. Imagine if a Hindu who is a vegetarian, I would not expect him to come and wish me during Bakri Eid or Eid al-Adha. So I respect their views. So similarly, a non-Muslim should respect my views. I expect the Christian to respect my views. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اگر آپ کا کوئی عیسائی دوست آپ کے پاس آ جائے اور آپ کے گھر آ کر کہے کہ میری کرسمس، تو بہتر یہی ہے کہ آپ چپ رہیں۔ اگر آپ علم رکھتے ہیں تو کوشش کر سکتے ہیں کہ اپنے دوست کو سمجھائیں کہ یہ غلط ہے، لیکن اگر آپ کے پاس اتنا علم نہیں ہے تو چپ رہنا بہتر ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ دیں گے کہ آپ پر سلامتی ہو، یا پھر کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے۔ لیکن اگر کوئی غیر مسلم آئے اور مجھے کرسمس کی مبارکباد دے، تو میں اس سے پوچھوں گا کہ تم یہ کرسمس کیوں منا رہے ہو؟ وہ مجھے بتائے گا کہ کرسمس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش ہے۔ میں اس سے پوچھوں گا کہ کیا بائبل کہتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے تھے؟ اور جواب ہے نہیں، بائبل کہیں بھی یہ نہیں کہتی کہ جیزس 25 دسمبر کو پیدا ہوئے تھے۔ جیزس کی پیدائش سے پہلے یونانی سمجھتے تھے کہ 25 دسمبر کا دن دیوتاؤں کی پیدائش کا ہے، اس لیے عیسائیوں نے بھی اسی دن کو منانا شروع کر دیا۔ لیکن اگر آپ بائبل پڑھیں تو حضرت مریم علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے حمل میں تھیں تو ان سے درخت کو ہلانے کا کہا گیا اور کھجوریں گری، اور ہم جانتے ہیں کہ کھجوریں سردیوں میں نہیں اگتی۔ یہی مثال کافی ہے جو بتاتی ہے کہ جیزس کی پیدائش 25 دسمبر کے سرد موسم کے دوران نہیں ہوئی تھی۔ In fact, if you read the Bible, it says that Mary, may Allah have mercy on her, who was the mother of Jesus Christ, peace be upon him, when she was pregnant and she was asked to shake the tree, dates fell. And we know that dates don't appear during winter. So from this we come to know that when Jesus Christ, peace be upon him, was born, it was not winter, it was summer. So for sure, Jesus Christ, peace be upon him, was not born in December, neither on 25th of December. ڈاکٹر صاحب نے غیر مسلموں سے مذاکرے کا طریقہ بتاتے ہوئے مزید کہا کہ اگر کوئی عیسائی میرے پاس آئے تو یہ سب سننے کے بعد کہے کہ جیزس خدا یا خدا کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، تو میں اس سے کہوں گا کہ کیا تم بائبل میں دکھا سکتے ہو کہ جیزس نے کہا ہو میں خدا ہوں اور میری عبادت کرو؟ اور اگر آپ دعوت کے کام کو جانتے ہیں تو سوال و جواب میں آپ اس غیر مسلم کو ہدایت پر لانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ تو ان تہواروں کو آپ غیر مسلموں کو ہدایت کے موقع کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں، مگر آپ کسی صورت بھی ان کے تہوار سے متفق نہیں ہو سکتے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتا دیا کہ تم سب امتوں میں سے بہتر ہو جو لوگوں کے لیے بھیجی گئی ہیں، اچھے کاموں کا حکم کرتے رہو اور برے کاموں سے روکتے رہو۔
اور اللہ پر ایمان لاتے ہو، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے ہیں تو ان کے لیے بہتر تھا۔ کچھ ان میں سے ایماندار ہیں اور اکثر ان میں سے نافرمان ہیں۔ تو قرآن پاک کی ہدایت بھی یہی ہے کہ ہم غیر مسلموں کو ہدایت کے راستے پر بلائیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چلتے ہوئے ہمیں کبھی بھی کرسمس جیسے شرکیہ تہوار کی مبارکباد نہیں دینی چاہیے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔